الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ بزرگان اسلام، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کے اس اجلاس عام میں مجھے نماز سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہا گیا۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ توحید اور رسالت کے بعد مسلمانیت کی سب سے بڑی علامت نماز، اسلام کی 5 بنیادی ارکان ہیں۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، دوسری چیز نماز کا اہتمام کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھی چیز روزہ رمضان کے مہینے میں رکھنا، اور 5ویں چیز اللہ نے طاقت دی ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ ادا کرنا۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں ایک مسلمان ہونے کے لیے، اور ان 5 ارکان میں سے، ان 5 عبادات میں سے کچھ ارکان موسمی ہوا کرتے ہیں۔ موسمی سے مراد ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ موسم کا پھل ہے۔ آم کا سیزن آتا ہے تو آم کا موسم کہتے ہیں، جام کا سیزن آتا ہے، انگور کا سیزن آتا ہے۔ ہر فصل کے لیے ایک سیزن ہم نے متعین کر لیا۔ ایسے ہی اسلام کی جو 5 ارکان ہیں، جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں۔ میرے بھائیوں، روزہ صرف رمضان میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور رمضان ہم پر آ گیا، روزہ فرض، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں رعایت دی ہے۔ اگر بیمار ہو گئے، سفر کا معاملہ آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دے دیا کہ چاہے تو روزہ رکھو، نہیں تو دوسرے دنوں میں پورا کر لو، رعایت ہے۔ لیکن یہ روزہ صرف رمضان میں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ زکوٰۃ اللہ نے اتنی دولت دی ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو۔ اگر اتنی دولت ہمارے پاس نہیں ہے، زکوٰۃ ہم پر فرض نہیں۔ یہ بھی ایک موسمی عبادت ہے۔ دولت ہمارے پاس جمع ہو گیا تو ہم پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں۔ اسی طریقے سے حج بیت اللہ کا معاملہ ہے۔ زندگی میں اللہ نے طاقت دی ہے وہاں تک جانے اور آنے کی، تو حج ہمارے اوپر فرض ہے، ورنہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کلمہ پڑھنے کے بعد ایک بندہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا، چاہے وہ مسلمان نوجوان ہو، چاہے وہ مسلمان لڑکی ہو، اگر وہ بالغ ہو جاتے ہیں، بالغ ہونے سے لے کر سکرات لگنے تک کسی بھی موڑ پر یہ عبادت اس سے معاف نہیں ہے۔ بالغ ہونے سے لے کر اس کو سکرات لگنے تک، اس میں سے بھی اللہ رب العالمین نے ہماری بہنوں کو رعایت دی ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کو اللہ رب العالمین نے چھوٹ دی ہے۔ مہینے کے کچھ مخصوص ایام آتے ہیں، ان کے لیے نماز معاف ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو گیا، نفاس کا معاملہ ہے، حیض کا معاملہ ہے، ان کے لیے نماز معاف ہے۔ لیکن ہم مردوں کے لیے، ہم جیسے ہی جوانی کی دہلیز کو پہنچ جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، اس وقت سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک، یہاں تک کہ سکرات لگنے
یہ عبادت ہم سے معاف نہیں ہے۔ نہ صرف ہم سے معاف ہے بلکہ دنیا میں جتنے انبیاء اکرام آئے تمام انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کی تعلیم دی، اور یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب سے بڑی توجہ کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ روزانہ 5 وقت بات کرتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، لیکن میرے بھائیوں کوئی نبی اس عبادت سے خالی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی تعلیم دی کہ اے محمد، آپ جب تک دنیا میں رہیں گے آپ کو بھی اس کی پابندی کرنا پڑے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے درمیان، چاہے وہ حضر کا معاملہ ہو، چاہے وہ سفر کا معاملہ ہو، چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اگر عبادت کا وقت آ گیا تو کس انداز سے، کس کیفیت سے عبادت کو ادا کرنی ہے۔ اگر آج ہم مقیم ہیں تو ہمارے اوپر کتنی رکعت نماز فرض ہے؟ اگر ہم مسافر ہیں تو نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ جنگ میدان کے اندر پہنچا ہے تو جنگ کے میدان میں بھی اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ اے محمد، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے لیکن آپ کی امت صرف 1 رکعت نماز ادا کرے گی۔ میدان جنگ میں بھی یہ عبادت معاف نہیں ہے میرے بھائی۔ تو آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو کلمہ پڑھ لیے ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں چلا جائے گا، اور ہر اہل حدیث وہ جنت کا ٹھیکیدار ہے۔ میرے بھائیوں، اس خواب غفلت میں نہ رہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ یہ نقشہ کھینچا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک فیصلہ کر دیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جو کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے باوجود اس کے وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا، جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کر چھوڑ دینا، ہلکا سمجھ کر کے چھوڑ دینا، سستی اور کاہلی کے وجہ سے چھوڑ دینا، کسی بڑے آدمی کی آمد پر چھوڑ دینا، کسی معمولی فنکشن میں اس کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دینا، جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، متعمدن فقد کفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اگر دوسری زبان میں کہوں تو آپ کے دل پر بار گزرے گی۔ اللہ کے نبی اس کا مفہوم کیا ہے؟ فقط کفرہ کے معنی وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی وعید ہے، کتنا بڑا سخت جملہ ہے ہمارے بارے میں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا کا مفہوم یہ ہے، یہ جملہ صرف مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی نے کہا۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ نماز کون پابندی کے ساتھ ادا کرنا جانتا ہے؟ ایک مسلمان۔ جو کلمہ نہیں پڑھا اس کے اوپر نماز فرض ہے ہی نہیں۔ نماز پڑھنے کی بات تو جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے لیے۔ نماز جو کلمہ پڑھنے کے باوجود ہلکی سمجھ کر کے چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مسلمان نہیں۔
اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد اشرک، وہ مشرک بن جاتا ہے۔ اور سورہ روم آیت نمبر 31 کی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے میرے بندو تم نماز کی پابندی کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم اپنا شمار مشرکوں میں نہ بنا لو۔ گویا کہ نماز چھوڑنے والا بندہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اس کی وعید کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، اس کا انجام قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المدثر آیت نمبر 42 اور 43 کے اندر 42 اور 43 سورہ کا نام میں نے بتایا سورۃ المدثر، آیت کا نمبر میں نے بتایا 42 اور 43، آپ جا کر کے پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا، ان دونوں کے بیچ میں ایک مکالمہ ہوگا، ایک گفتگو ہوگی، ایک مجلس لگے گی، آپس میں یہ اور وہ بات کرنے کا موقع ملے گا، جنتی اور جہنمیوں کو بات کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم میں سے یہاں جتنے بندے ہیں، اللہ ہر ایک کو ہماری آخری سانس تک نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے، اور ان لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع ہمیں نصیب ہو جو لوگ یہاں پر اللہ فرماتا ہے جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے۔ اگر ہم پابندی کریں گے تو انشاءاللہ جو سامنے جہنم میں جانے والے ہیں ان سے پوچھیں گے۔ پابندی کریں گے نا میرے بھائیوں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو کون کون پابند؟ نماز نہیں چھوڑیں گے نا؟ کسی بھی صورت سے نہیں چھوڑیں گے نا؟ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے نا؟ اگر چھوٹ گئی تو بھی ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے نا؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، کیا بہترین نقشہ اللہ نے کھینچا۔ ما سلککم فی سقر، سقر جہنم کا ایک نام ہے، اور اس سقر جہنم کے اندر کون کون لوگ جائیں گے اس کے اندر آگے بتایا گیا۔ سقر جہنم کا ایک نام ہے، جہنم کے مختلف نام ہیں، ان میں سے جہنم کا ایک نام کیا ہے؟ سقر ہے۔ اور اس سقر جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ اللہ نے آگے فرمایا جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آج تم اس سقر جہنم کے ایندھن بن گئے ہو، جہنم کے اس سقر میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جہنمی لوگ کیا جواب دیں گے؟ سب سے پہلا جملہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جہنمی لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز کے پابند نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بتائیے جہنم میں اس سقر میں جانے کی پہلی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، سب کچھ، نماز 5 وقتہ نماز ہمیں معلوم ہے، اذان ہر وقت ہمارے کانوں سے ٹکراتی تھی، صبح کی اذان ہمارے بستر پر ہم لیٹے ہوئے ہیں، مؤذن کہتا تھا الصلاۃ خیر من النوم۔ اے میرے بھائیوں، اے اللہ کے بندو، آ جاؤ، نماز نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ لیکن فجر کی اذان سننے کے باوجود ہم مسجد میں نہیں آتے تھے، اپنے بستر پر اپنے نفس کی بات پر عمل کرتے تھے۔ اب یہاں جہنم میں جانے کی وجہ بتائی گئی
قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کھانا کھلانا ایک بہت بڑا نیک عمل ہے میرے بھائیوں، لیکن جو مستحق لوگ ہیں ان کو کھلانا سب سے زیادہ افضل ہے، غیر مستحق کو کھلانا نہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وقت گزاری کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم پاس کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کسی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا سب سے بڑا دوست ہمارے ساتھ میں ہے۔ کون ہے؟ سب کا ہاتھ جا رہا ہے جیب کی طرف۔ یہ سب سے بڑا دوست نہیں، سب سے بڑا دشمن ہے میرے بھائیوں۔ یہ موبائل جہاں ہماری سہولیات کے لیے اللہ رب العالمین نے آپس میں ایک دوسرے کو اس تک نہ پہنچ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے یا اور بہت سارے فوائد حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے ایک نعمت کے طور پر آج ہمارے زمانے میں، اگلے زمانے میں اور کیا ہونے والا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ ماضی قریب میں یہ سہولت نہیں تھی، کچھ سال پہلے ہمیں اس کو نہیں جانتے تھے، اللہ نے اتنی سہولت دے دی کہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے دور دراز مقامات سے آدمی بات کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا غلط فائدہ ہم نے کیا بنا لیا، اس کو جو ہے اللہ کی عبادات کے وقت، نماز کے وقت اور دوسرے اہم کاموں کے وقت، ہر وقت جو ہے اسی میں ہم مگن رہتے ہیں۔ تو کیا اس وجہ سے اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار ہوگا یا جنت میں جانے والوں کے ساتھ ہمارا شمار ہوگا؟ اللہ سے دعا کریں کہ جنت میں جانے والوں کے ساتھ ہمارا شمار ہو، نماز کی حفاظت کریں۔ اور میرے بھائیوں، ایک سخت وعید اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جب من میں آتا ہے پڑھ لیتا ہے، من میں آنے پر پڑھنے والے کو مسلمان نہیں کہتے بلکہ اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے اوپر 2 نمازیں بھاری پڑ جاتی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 2 نمازیں۔ آپ آ گئے، آپ کا دوست بھی آپ کے ساتھ میں آ گیا، آپ آ گئے، آپ کا پڑوسی بھی آپ کے ساتھ میں مسجد میں آ گیا۔ کب؟ پورا بھرمار ہے مسجد میں، لیکن فجر کے وقت میں موبائل سے آپ اس کو کال لگائیے، بھائی آ جاؤ نماز کے لیے، نہیں، اس کے اوپر بھاری پڑ جائے گا۔ جیسے ہی مغرب ہو جاتا ہے گھر میں گھس جاتا ہے، عشاء میں آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کے اوپر 2 نمازیں بھاری پڑ جاتی ہیں، ایک فجر کی نماز ہے اور ایک عشاء کی نماز، اور خاص طور سے ان دونوں نمازوں میں حاضر ہونے والے کی بہت ساری فضیلتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں۔ لیکن جو پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں۔ لیکن جو انسان سرے سے نماز کو ترک کرتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، آواز لگائے گا، اللہ کے سامنے سجدے میں چلے جاؤ۔ کہاں پر؟ میدان محشر میں سجدے میں جانے کی ندا لگائی جائے۔ لیکن جو بندہ اس دنیا میں نماز کا پابند نہیں تھا، وہ بندہ سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بندہ بھی سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی پیٹھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سخت تخت کے مانند بنا دے گا۔
تخت کا مطلب یہاں یہ سمجھو یہ تخت ہے، ایک لکڑی ہے، اس کو ایسے جھکانے کی کوشش کریں گے تو جھکے گی، یعنی جس طریقے سے موم بتی کو ہم جیسے چاہیں موڑ سکتے ہیں ویسے جھکے گی۔ آج اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے، اپنے جسم کو ادھر گھمانا چاہیں ادھر گھمانا چاہیں، نیچے کی طرف لے جائیں پیچھے کی طرف لے جائیں، اللہ نے ہمارے جوڑوں کے اندر اتنی طاقت اتنی صلاحیت دی ہے، ہم جیسے چاہتے ہیں اس کو اپنے انداز سے موڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے یہ جسم کا جھکنا ضروری ہے، لیکن ہمارے جسم کو اللہ تعالیٰ تخت بنا دے گا۔ کس کے جسم کو؟ جو دنیا کے اندر طاقت رکھنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے تھے، مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور سورۃ القلم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر یہ نقشہ کھینچا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا، اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا اور آواز لگائی جائے گی، اللہ کے سامنے سجدے میں چلے جاؤ۔ لا یستطیعون، لیکن کچھ بندے ہوں گے جو استطاعت نہیں رکھیں گے، طاقت نہیں رکھیں گے۔ اب آپ کو میں کہوں کہ بھائی سجدہ کرو تو کر نہیں سکتے، کرو سجدہ کرو، کتنے آسانی کے ساتھ۔ لیکن میرے بھائیوں، قیامت کے دن یہی سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، لیکن کچھ بندے ایسے ہوں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ان کی پیٹھ تخت کے مانند ہو جائے گی، سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کچھ مخصوص بندے جو پابند تھے وہ نماز میں جیسے سجدہ کرتے ہیں ویسے سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب جتنے بے نمازی تھے کھڑے ہو جائے، خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی نظریں شرم کی مانند جھک جائے۔ کیوں؟ ایک معمولی سا بندہ جو نماز کے پورے لوگ نماز کے پابند ہیں، ایک نیا بندہ مسجد میں آ گیا تو کیا ہوتا اسے؟ اللہ اکبر بولے تو کیا کرنا ہے، سب کو دیکھتا ادھر سے ادھر سے، کیا کرنا معلوم نہیں پاتا اسے۔ وہ اپنے آپ میں شرم محسوس کرے گا، شرمندہ ہو جائے گا، وہ یہ سوچے گا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ پورے لوگ اس کی طرف دیکھیں گے۔ قیامت کے دن یہی معاملہ ہوگا، ان بے نمازی لوگوں کی پیٹھ جب سخت کر دی جائے گی، پورے لوگ ان کی طرف دیکھیں گے، شرم کے مانے اپنے نظروں کو ذلت کی وجہ سے جھکا لیں گے۔ کیوں جھکا لیں گے میرے بھائیوں؟ اللہ نے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، دنیا میں صحت مند تھا، تندرست تھا، جوان تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود نماز سجدہ اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، یہ نماز جو ہم ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک بہت بڑی فضیلت والی بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ یہاں الحمدللہ بے شمار علماء کرام کی ایک محفل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل ورجل نشأ فی عبادۃ اللہ وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد۔ میرے بھائیوں، عبادت کا تعلق مسجدوں سے جڑا ہوا ہے نا۔ 5 وقتہ نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ گھروں میں ادا نہیں کرتے، مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو نوجوان ہوتا ہے اپنی جوانی کو، عین جوانی کو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارتا ہے، اللہ قیامت کے روز عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔
اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اللہ کی عبادت جوانی میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نوجوان بھائیوں کریں گے نا، یہاں جتنے نوجوان ہیں کریں گے نا، جوانی کی عبادت اللہ کے نظر میں بہت بڑی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمزور مومن سے طاقتور مومن اللہ کی نظر میں بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جیسے جو عمر کے اندر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے لیے بھی بہت بڑی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ کیا بیان فرمائی؟ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ ظہر ادا ہو گئی، تجارت کے میدان میں نکل گیا، عصر کا وقت کب ہونے والا ہے، بار بار گھڑی کی طرف نظر جاتی ہے، مسجد میں جانے کی اس کی فکر ہوتی ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے عرش کے نیچے اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں، جہاں یہ تمام باتیں ہم مرد لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے دی ہیں، یہ تمام باتیں آپ ماں اور بہنوں کے لیے بھی ہیں۔ اگر آپ بھی نماز کے بارے میں غفلت برتیں گی اور سستی اور کاہلی دکھائیں گی، ظاہری مسلمان بن کر کے رہیں گی، قیامت کے دن آپ کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی اللہ کی عبادت جوانی میں ادا کرتی ہے، یا کوئی اللہ کی بندی اذان ہونے کے فوراً بعد وضو کر کے مرتے دم تک نماز کی حفاظت کرتی ہے، یہی فضیلت عرش کے سائے میں اللہ کے نبی نے جو بیان فرمائی ہے ان ماں اور بہنوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ جو گفتگو کے لیے موقع دیا گیا ہے، اس مناسبت سے آپ تمام بھائیوں کو یہی نصیحت کروں گا، سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں نصیحت کروں گا۔ اللہ جتنی باتیں میں نے کہی، سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔